السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 34 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قطات، متفق علیہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور شخص وہ ہے جو دوسروں کی باتیں ان کی بے خبری میں سنے اور پھر چغل خوری کرے، یعنی آگے وہ دوسرے لوگوں کو ان کی باتیں نقل کر دے کہ فلاں شخص اور فلاں جماعت فلاں لوگوں کے متعلق یا تمہارے متعلق ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ چغل خوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے اس گناہ کی سزا جہنم میں بھگتے گا، پھر اس کے بعد ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، یعنی بغیر عذاب بھگتے جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہمیں سے اکثر افراد کی یہ عادت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دوسروں کی باتیں سن کر دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے، اور ہم میں سے مرد اور عورت یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ چغل خوری کا نقصان یہ ہے کہ دو بندے ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جائے، گلہ شکوہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو جائے، تو چغل خور شخص یہی کام سر انجام دیتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن سن کر دوسرے لوگوں تک آگے پہنچانا۔ تو چغل خوری کبیرہ گناہ ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ایک تو کسی کی باتیں ان کی بے خبری میں نہ سنیں، اور اگر کوئی بات کسی کی ہمیں معلوم ہو جائے ہم آگے دوسرے لوگوں تک اس کو نقل نہ کریں، بیان نہ کریں۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، اخرجہ الطبرانی فی الاوسط۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے غصے کو روک لیا، یعنی غصے پر قابو پا لیا، جس کسی نے اپنا غصہ روک لیا، اللہ رب العالمین اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو سند کو حسن قرار دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم احادیث پڑھ چکے ہیں غصے پر قابو پانے کے حوالے سے کہ پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، اور یہاں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
غصے پر قابو پانے والے کو یہ بشارت دی کہ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ رب العالمین اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پر قابو پانے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غصے پر قابو پانے والے تھے۔ غصہ چاہے بیویوں یا بیوی کے تعلق سے ہو، غصہ چاہے ملازم کے تعلق سے ہو یا کوئی بھی زیر دست محتاط اس کے تعلق سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عرصہ دراز تک جناب انس نے خدمت کی، مگر انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ماتحتوں پر غصہ نہیں کیا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر کیسے قابو پانے والے تھے کہ پیارے نبی مومنوں کی ماں عائشہ کے گھر میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور لونڈیا کسی اور زوجہ محترمہ کی کہ گھر سے کچھ برتن میں پیالے میں لے کر آئی کھانے کا سالن وغیرہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیالے کو ہاتھ مارا اور وہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے بدلے دوسرا پیالہ دیا اور وہ اس گھر میں رکھ لیا۔ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کچھ بھی نہ کہا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو ناراض ہوتی ہے یا غصے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح جب تو غصے میں نہیں ہوتی۔ جب تیری حالت درست ہوتی ہے بغیر غصے کے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو غصے کی حالت میں نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے تعلق سے، غلاموں اور لونڈیوں کے تعلق سے، اور اپنے خدمت گاروں کے تعلق سے، اپنے محتاط جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام مواقع پر جن میں ہمیں غصہ آتا ہے اور شدید غصہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر قابو پانے والے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم غصے پر قابو پانے والے بنیں اور اپنے غصے پر کنٹرول کریں، کیونکہ وقتی طور پر بندہ غصے میں آ کر جو کام کرتا ہے بعد میں اپنے کیے ہوئے عمل کے اوپر پشیمان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جو موقع پر غصے پر قابو پا لے بعد میں اس کے لیے راحت اور آرام ہوتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ، اخرجہ الترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل شخص، بخل کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے اخلاق والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم دیگر صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ دھوکہ دینا، بخل کرنا اور برے اخلاق والا شخص
یہ قابل مذمت ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ روایات میں پڑھ چکے ہیں۔ اس روایت میں کہ دھوکے باز بندہ وہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے، یعنی دھوکے باز اور فریبی، فساد کرنے والا، خرابی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا ان کو بھگتنا ہوگی۔ دھوکہ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دھوکے بازی اور فراد قانوناً بھی حرام ہے اور شرعاً بھی حرام ہے۔ دھوکے بازی کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں 147 پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منی، دھوکے باز مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکے باز شخص، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا بندہ مستحق عذاب ہے۔ فراڈ کرنے والا، لوگوں سے دھوکے کرنے والا۔ اور آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ جو جتنا بڑا دھوکے باز اور فرادی ہو، جیسے یہ سیاسی جماعتیں، ان جماعتوں کے قائدین، ورکر اور اس طرح دیگر، جو جتنا بڑا آج کے معاشرے میں دھوکے باز ہو، ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار بندہ ہے، بڑا کامیاب سیاستدان ہے اور بڑا ہی کامیاب بزنس مین ہے۔ جتنا دھوکے باز اور فرادی ہوگا، لوگوں کی نظروں میں یہ ہوگا کہ یہ شخص بڑا سمجھدار اور بڑا ہوشیار بندہ ہے۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینا، دھوکے بازی کرنا، چاہے وہ دین کے معاملات میں ہو یا دنیا کے معاملات میں ہو، حرام ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل شخص کی مذمت کی ہے کہ جو بندہ بخل کرنے والا ہے، بخیل اور کنجوس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بخل سے اور بخیلی سے منع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ، یعنی ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا اور اس کو جیب تک نہ لے جانا، یعنی جیب میں موجود پیسے خرچ نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بخل کرنے سے منع کیا، اور بخل یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ نہ کرے، اور دیگر جو مالی حقوق واجبہ ہیں وہ بھی ادا کرنے والا نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے منع کیا ہے۔ اب بخیل کس کی صفت ہے؟ بخل کس کی صفت ہے؟ کنجوس کون ہوگا؟ وہ جو منافق ہوگا۔ اور جو مومن اور ایماندار ہیں، تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ ایماندار بندے ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، عثمان کی طرح اور ابو طلحہ کی طرح رضوان اللہ علیہ مجمعین وغیرہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار بندوں کی نشانیاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بخل سے منع کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخل سے منع کیا۔ اسی طرح برے اخلاق والا شخص، برے اخلاق والا شخص یعنی برے اخلاق سے مراد یہاں بد زبانی ہے، فحش گوئی ہے، فضول گفتگو ہے،
لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، برا رویہ اختیار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا اور اس طرح کے دیگر معاملات، چاہے کرنے والا یہ شخص زبان سے کرے بد اخلاقی، یا وہ بد اخلاقی اپنے عمل سے اور اپنے رویے سے کرنے والا ہو۔ اور گزشتہ اسباق میں ہم یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ مومن اخلاق والا ہوتا ہے، شائستہ عمل اور شائستہ خوبصورت زبان والا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ بتلایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں، یعنی آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اس سے مراد تہذیب، شائستگی، نرمی، شفقت، امانت، صداقت، حلم، بردباری اور اس طرح کے دیگر اخلاق۔ اور برا اخلاق بد تہذیبی، گالم گلوچ، فضول گفتگو، دل کی سختی، شفقت اور نرمی کا نہ ہونا۔ اور آج ایک بہن کا سوال کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو پرندوں کی طرح نرم لوگ ہوں گے، تو صحیح مسلم میں موجود یہ روایت کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ وہ پرندوں کی طرح نرم دل ہوں گے، یعنی جس طرح پرندے حساس ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی اچھے اخلاق والے اور نرم دل، نرم رویے والے، اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ کانا خلقہ القرآن۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اللہ کا قرآن تھا، یعنی جو قرآن نے اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھی گفتگو، اچھے معاملات، امانت، صداقت اور اسی طرح دیگر اچھی چیزیں سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر تھا 34 اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، اللہ خالق، اللہ مالک ہمیں چغل خوری سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دھوکے باز بننے سے بچائے، اور اللہ ہمیں بخل کنجوسی سے بچائے، اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنائے، اپنی راہ میں، فی سبیل اللہ میں، اپنی ذات میں، اہل و عیال پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے والا بنائے اور فضول خرچ ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔